الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خواتین کے تعلق سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں اور رمضان المبارک کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً آخری عشرہ ہوتا ہے، تو اس وقت مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حیض کی حالت میں آ گئے، اب ہمارے لیے ساری پابندیاں آ گئی۔ ایسی عورتوں کو سب سے پہلے تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حکمت رکھی ہے۔ اگر آپ کو حیض آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہو سکتا ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے درجات کو بلند کرے۔ اس لیے اس پر حیرانگی کی یا اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عمل آپ صحیح سالم میں کرتے تھے، اگر وہ عمل بیماری کی وجہ سے یا کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے اس عمل کا ثواب بغیر کیے ہوئے آپ کے کھاتے میں لکھ ڈالے گا۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ کافی اہم ترین ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کا جو آخری عشرہ جن دنوں سے آج ابھی اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اسی آخری عشرے کی طاق رات میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس رات عبادت کرنے کا ثواب سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں شب بیداری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ یہ صحیح بخاری کی 2024 نمبر کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور گھر والے کو جگاتے تھے۔ تو اس عشرے کے اندر چونکہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی اجتہاد کرتے تھے۔ تو اب حیض والی عورت جو ہے قیام اللیل تو نہیں کر سکتی ہیں، حیض کی حالت میں نماز اور روزہ ممنوع ہے، لیکن ان دو عملوں کے علاوہ شب قدر کی تمام نیک اعمال کو انجام دے سکتی ہیں۔ حیض والی اور نفاس والی عورت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آخری عشرہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن سن بھی سکتی ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر قرآن کریم مصحف ہاتھ میں لیتی ہے تو ہاتھ میں دستانہ لگا لے۔ اسی طریقے سے حیض کی حالت میں وہ اذکار پڑھ سکتی ہیں، اسی طریقے سے دعائیں کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے توبہ استغفار کر سکتی ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے دینی کتاب پڑھ سکتی ہے، کسی کو وہ دین کی بات سمجھا سکتی ہے۔ خاص طور سے شب قدر کی جو دعا ہے اس کا اچھے سے اور بہترین طریقے سے التزام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم شب قدر کو پائیں تو اس رات کیا دعا کریں، اللہ سے کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات تم اللہ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا کثرت سے شب قدر میں کرنی چاہیے۔ حائضہ عورت دعا کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کر سکتی ہیں۔ ان کاموں کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت ان کے لیے اس رات صرف اور صرف نماز کی ہے۔ نماز اور قیام اللیل نہیں انجام دے گی، اور روزہ بھی حیض کے ایام میں ممنوع ہے، بقیہ اعمال کو وہ انجام دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم سب لوگوں کو وہ رات پانے کی توفیق دے
جس رات اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرماتا ہے، اور جس کی عبادت اور جس کا ثواب 83 سال سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے اعمال کی بدولت ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور دخول جنت کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔